المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی 26واں سپارے کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ تعالی کل 2 سپارے ہوں گے، پرسوں بھی 2 سپارے ہوں گے۔ پرسوں انشاءاللہ اس کا اختتام کرنا ہے۔ کل ظہر کے بعد بھی ہوگا اور عصر کے 1 سپارہ ظہر کے بعد اور 1 سپارہ عصر کے بعد، اس طرح 28ویں روزے کو 1 سپارہ ظہر کے بعد اور 1 سپارہ عصر کے بعد کر کے انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ سورۃ الاحقاف ہے، اور احقاف کا مطلب گھاٹی ہوتا ہے، ٹیلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پہاڑیاں ہوتی ہیں ٹیلے ہوتے ہیں، اس حساب سے اس کو احقاف کی نسبت کی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب نازل کی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے وہ با مقصد بھی ہے اور ایک خاص وقت تک بھی ہے۔ انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ما سوا اللہ جو کچھ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جتنا بھی کچھ ہے وہ ان کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، بالحق، با مقصد ہے۔ کیا ہے؟ با مقصد ہے، پرپسفل ہے، واجل مسمى، اور اس کا وقت مقرر ہے، دائمی نہیں ہے، دوام اس کو پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقرر ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں جب انہیں ڈرایا جائے ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، سزا دی جائے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کے آگے سجدہ کرتے ہو، جن کو اپنا خالق، مالک، رازق اور رب العالمین سمجھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے حدیث میں، ان یسیر الریاء شرک، دکھانے کے لیے، شوئنگ آف کے لیے کوئی کام کرانا، کوئی بھی عبادت اگر بندہ دکھاوے کے لیے کرے، واہ واہ کے لیے کرے، وہ عبادت بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن وہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شرک خفی کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی تھی کہ مجھے اپنی امت پر شرک خفی یعنی ریاکاری کا خوف ہے۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گئی کہ عبادت کی، سجدہ کیا، دعا میں ہاتھ اٹھائے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، حجر اسود کو چومتے ہوئے، کعبہ سے چمکتے ہوئے، صفا مروہ پہ صحیح کرتے ہوئے، دیکھا ہوگا آپ نے، عبادات کرتے ہوئے بعض چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں، مخلوق کو نہ ہی پتہ چلے تو اچھا ہے، نہ ہی پتہ چلے تو اچھا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی، اللہ اسے قبول کرے گا، اللہ اس کو بدلہ دے گا، اللہ اس کی برکات دے گا۔ مخلوق کو جب وہ بتا دی جائے تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو ریاکاری بھی کیا ہے؟ ایک شرک کی خفیف قسم ہے۔ انسان کی عبادات جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ منہ پر۔ ایک بڑا شرک کیا ہے؟ بت کی پوجا کرنا، کسی کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دینا، کسی شے کو اپنا خالق، مالک، رازق اور مدبر کائنات سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں، ان کافروں سے پوچھیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پوچھتے ہو، ارونی ماذا خلق من الارض، زمین پر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، وہ کس چیز کے خالق ہیں تو مجھے بتاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے اندر ان کی کوئی میرے ساتھ پارٹنرشپ ہے کہ انہوں نے میرا کوئی ساتھ دیا ہو تو بتاؤ۔ نہ وہ ان کی بنائی ہوئی کوئی مخلوق کو دکھا سکتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی شراکت داری ہے۔ ایتون بکتاب من قبل ھذا وآثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو تم بڑا سمجھتے ہو، تعظیم کرتے ہو، تو تعظیم کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی ہی راہ پر لگاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کی ہی راہ پر لگاتے ہیں، اپنی طرف نہیں دعوت دیتے، اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ کوئی ولی، کوئی رسول یہ نہیں کہتا کہ رب کو چھوڑ کر مجھے خالق، مالک مانو، رازق مانو، مدبر کائنات مانو، یا میری طرف کیا کرو، میرے سجدہ کرو۔ کوئی نبی ایسا نہیں کرتا، کسی رسول کی یہ دعوت نہیں تھی۔ سب نے کیا کہا؟ کوئی بندوں کو وہ آئے اسی لیے ہیں کہ انسان کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کا بندہ بنائیں۔
انسان کو عبادت کا صحیح درست اور جینون طریقہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کون ہے، اس کی ذات و صفات کون ہے، اس سے محبت اور پیار اور تعظیم کا تعلق تم رکھنا چاہتے ہو تو اس انداز اور اس طریقے سے رکھو، اس انداز اور اس طریقے سے رکھو۔ تو اب خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا، جیسے لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، خدا کوئی نہیں چاہتا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ بندہ اپنے آپ کو کیا بنا دے، لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ انسان ہو گیا۔ آج کل جو لبرل یا سیکولر طبقہ ہے، جو آج کل بیج بوئے جا رہے ہیں انسان کی شک میں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، انسان ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی معبود نہیں مگر معاذ اللہ انسان معبود ہے، انسان اپنے خواہشات کا پیرو ہے، تو یہ کائنات کے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب آئی تھی، کسی نبی نے کہا تھا، یا کوئی علمی دلیل ہے، کوئی کتاب کی دلیل ہے، اگر تم کیا ہو سچے ہو تو اس چیز کا جواب دو۔ وہ کیسے جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کا انکار کیا گیا، کہا جا رہا ہے آپ کہیں کہ ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں، میں کوئی نیا پیغام لے کر تھوڑی آیا، مجھ سے پہلے ہزاروں لاکھوں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ایک تسلسل رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا کیا کرتے رہے، اس بات کو مانتے رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کا تسلسل رہا ہے۔ سارے سچے تھے، سارے امانت دار تھے، سارے دیانتدار تھے، ان کے کردار پر، افکار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سب نے ہی اعلان کیا تھا کیا، لا الہ لا الہ لا الہ۔ میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں کہ نیا پیغام تمہیں ملا ہو، یا نئی بات تمہیں بتائی ہو، نئی سچائی تمہیں بتائی ہو۔ یہ تو وہی سچائی ہے، یہ تو وہی ریالٹی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے اور مجھ پر کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے خود سے نہیں پتا کہ میرے ساتھ تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ میرے علم کی سورس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رب کو چھوڑ کر میں تمہاری پیروی کروں تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میری ساری عزتیں، عظمتیں اور محبتیں یہ کس کی وجہ سے؟ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کی دی ہوئی علم سے، قوت سے، طاقت اور اختیار سے میں بات کرتا ہوں۔ تم میرے معجزات دیکھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری اپنا کچھ ہے، نہیں۔ تم میرے علم کے کمال کو دیکھتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو، میرا اپنا کچھ ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کس کی عطا ہے؟ اس رب کی عطا ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے لیے ڈرانے کے لیے کیا کیا ہے، بھیجا اور بتایا ہے کہ یہ حرکتوں سے تم کیا کرو، دور رہو۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اور پھر والدہ جو بچے کی پیدائش کے اندر 9 ماہ کے اندر جو مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، انسان کی پیدائش سے لے کر دودھ چھڑانے تک، ماں کے پیٹ سے لے کر دودھ چھڑانا تک 30 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ دوسری جگہ خود بخود قرآن میں آیا ہے کہ دودھ پلانے کی کتنی عمر ہے، چھوٹے بچوں کو کتنے سال تک پلایا جاتا ہے؟ 2 سال تک۔ تو 30 مہینوں میں 2 سال نکالیں کتنے ہو جائیں گے؟ 24۔ باقی 24 مہینوں سے 30 مہینوں سے اگر 24 نکالیے بھائی، کتنے بچے؟ جو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ کتنی ہے؟ 6 مہینے بعد بچہ اگر کسی کا ہو جائے تو وہ اصل حلالی بچہ ہی کہلائے گا۔ شادی کے 6 مہینے بعد کسی کا اگر بچہ ہو جائے، کسی عورت کا، کسی کا، تو وہ اس کے باپ کا ہی کہلائے گا۔ 6 مہینے سے کم حمل کی مدت، ویسے عام طور پر 9 مہینے میں ہوتا ہے، لیکن عام کم سے کم وہ مدت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے فقہاء نے مقرر کی ہے کہ بھئی 2 سال دودھ کے ہو گئے اور اس سے پہلے 6 مہینے حمل کے، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 30 مہینے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ چھڑانے کا اللہ کہتا ہے کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ 30 مہینے۔ کتنے مہینے لگتا ہے؟ 30 مہینے لگتا ہے۔ تو اسی نسبت سے کم مدت جو حمل کی ہے وہ کتنی کہلاتی ہے؟ اس سے کم کا اگر کسی کا بچہ ہو جائے عورت کا تو وہ پھر حلالی نہیں کہلاتا، وہ اس کے شرعی احکام الگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم جوانی میں پہنچتے ہو، بچپن سے جوانی میں آتے ہو، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیری نعمتوں کا شکر، ہمیں توفیق دے، ہم تیری نعمتوں کا شکر کریں کہ تم نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور ہمیں توفیق دے
کہ ہم ایسے اچھے اعمال کریں جس سے تو راضی ہو جائے اور ہماری اولاد کو بھی تو کیا کر دے، صالح کر دے، کیا کر دے، صالح کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کی اچھے اعمال کو ہم کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ پھر والدین کے حقوق بیان کرنے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کل درجات مما عملوا، ہر بندہ جنت میں جو اس کی درجہ بندی ہوگی، اس کی گریڈیشن ہوگی، درجات اس کے عمل کی وجہ سے ہوں گے۔ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ جیسا عمل ہوگا ویسا اس کا درجہ ہوگا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہہ رہے کہ اپنے بھائی عاد کا ذکر کریں، جب ان کو ڈرایا احقاف میں، تو اس سے پہلے بھی ان کے پاس بہت سارے نبی آئے تھے لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا۔ نبی کا جب نبی نے جب کہا کہ تم نہیں سنو تو عذاب آئے گا، وہ آیا، بادل آئے تو یہ خوش ہو گئے، کہ انہیں کہا کہ یہ بادل آ رہے ہیں، بارش آئے گی، اب جو سبزہ ہوگے گا۔ انہیں کہا گیا کہ نہیں، نبی نے کہا کہ نہیں، بادل بارش نہیں برسائیں گے، تم کہہ رہے تھے نا کہ کیا ہوگا، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ بارش برسے، اتنا سخت طوفان آیا کہ اللہ فرماتا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اس کا جواب دو اپنے عمل کے ذریعے۔ اس کے ذریعے جس طرح اذان دی جاتی ہے تو اذان کے دو جواب ہیں، ایک زبان کے ذریعے اور ایک عمل کے ذریعے۔ اذان کیوں دی جا رہی ہے کہ بھئی نماز پڑھنے آ جاؤ، کیا کرنے آ جاؤ؟ ایک ہے آپ نے اذان کا جواب دینا اجابت فعلی، عمل کے ذریعے بھی اور قولی، کہ بھئی جو اذان کلمات کہے جائیں تم بھی کیا کرو، کہو۔ حضور نے جو کہا ایک تو یہ ہے اصل، دوسرا یہ اذان کے جواب کیا ہے کہ نماز کی تیاری شروع کرو۔ ایک بندہ اذان سن کے جواب تو دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس نے اذان کا مقصد پورا کیا؟ اذان کس لیے ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے آ جاؤ، نماز کا وقت کیا ہو گیا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ تو اذان کے دو جواب ہوتے ہیں، ایک قولی، اجابت قولی، اپنے قول سے جواب دینا، اجابت عملی، اور اپنے عمل سے جواب دینا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں ان کا جواب دو، ان پر ایمان لاؤ اے نبی، تو تمہاری کیا کر لی جائے گی، مغفرت کر لی جائے گی، عذاب علیم سے بھی تمہیں بچایا جائے گا۔ جو اللہ کے داعی یعنی نبی جو دعوت دے رہا ہے اس کا جواب نہیں دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو پھر اس کی مدد کرنے والا کوئی رہتا نہیں ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی وہ کہیں گے کہ کتنا عرصہ وہ دنیا میں رہے ہوں گے، تو کہیں گے کہ یہ تو کچھ لمحے ہم رہے تھے، دنیا کی زندگی کیا تھی۔ جس طرح ایک بندہ بوڑھا ہو جائے اس سے پوچھا جائے عمر کیسے گزری، دیکھا پتہ ہی نہیں چلا، گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، گزر گئی۔ تو کہا کہ یہ ہوگا قیامت کے دن کفار سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہے، ایک لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کا ایک لمحہ، کچھ لمحہ، اسے لگتا ہے کچھ ہی لمحہ ہم نے رہے۔ تو کہا کچھ لمحہ نہیں رہے، جتنا رہے برے کام کیے، اب دائمی عذاب کے تم کیا ہو گے، مستحق۔ اس کے بعد سورۃ محمد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اسی نسبت سے سورۃ کو محمد کہا جاتا ہے۔ ماجر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ ایک تو ہے نا کہ بندہ غلطی کرے، اور ایک ہے غلطی کرنے کے بعد دوسروں سے بھی وہ غلطی کرائے، یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک بندہ ہے کہ بھئی خود کافر ہوا، دوسرا بندہ ہے کہ کافر بھی ہوا اور لوگوں کو کفر پر لے بھی جائے، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ ڈبل گناہ ہو گیا کہ ایک گناہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کے کیا دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اضل اعمالہ، اس کے اعمال اللہ کے طرف باطل کر دیے۔ کیا کر دیے؟ جو ایمان لایا اور حضور پر جو نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیا، اللہ فرماتا ہے اس کے حال کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے، اس کی سیئات کو بھی ہم کیا کر لیں گے، مٹا دیں گے۔ پھر جہاد کے احکام بیان ہو رہے ہیں، جہاد غزوہ بدر کا واقعہ کہ بھائی جب کفار سے جہاد ہو جائے تو صحیح جوان مردی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب جہاد ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ مقابلے میں جو کفار ہیں ان کے قیدی بھی تمہیں ہاتھ لگیں گے، جنگی قیدی بھی ہاتھ آئیں گے۔ تو جنگی قیدی ہاتھ آئیں تو اس کے 3 اصول بتا دیے۔ کتنے اصول؟ یا تو ان کو قید کر لو، کیا کر لو، یا ان سے فدیہ لے کر پیسے لے کے ان کو چھوڑ لو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ضرورت دیکھو اللہ کے لیے مفت میں آزاد کرنا تو ایسے ہی احساناً آزاد کر لو۔ 3 کام تم کر سکتے ہو، جیسے حالات و واقعات ہوں ویسے اس کا کیا ہوگا، شرعی حکم ہوگا جنگی قیدیوں کا۔ ابھی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا تھا، جب تو ناکام ہوا تو جنگی قیدیوں کو گوانتانامو میں لے گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کی تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے، کتے چھوڑے گئے، ان کو مارا گیا، چیرا گیا، پیٹا گیا۔ تو اسلام نے جنگی قیدیوں کے اصول پہلے کیا تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام نے جو ایک اصول بتایا کہ جو جنگی قیدی آ جائیں
وہ اس کو غلام بنا دیتے تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر تم ان کو اپنے پاس رکھتے بھی ہو تو وہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر وہ تمہارے کے ساتھ معاہدہ کر کے آزاد ہونا چاہیں کہ کچھ پیسے لے لو، آزاد کر لو، تم مکاتبت کر لو، کیا کر لو؟ مکاتبت کر لو، کانٹیکٹ کر لو، تم ان سے پیسے لو اور ان کو آزاد کر لو۔ آزاد نہیں بھی کرتے تم ان سے کام لینا چاہو تو اتنا کام لو جتنا کام لیا جاتا ہے، جانوروں کی طرح کام، اور ان جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پیو وہ ان کو پلاؤ۔ جو عورتیں تھیں جنگی قیدی عورتیں بن کے بھی آتی تھی جن کو کنیزیں کہا جاتا تھا، کنکوبائنس کہا جاتا تھا، ان کے اصول بھی بتا دیے کہ وہ تمہاری ملکیت ہے، تم سے نکاح کی ضرورت نہیں، تم ان سے حق زوجیت ادا کر سکتے ہو، لیکن اگر اس عورت سے تمہارا بچہ ہو گیا تو پھر تم اس کو آگے بیچے، جیسے ہی تمہارا انتقال ہو وہ عورت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ تو ان کے حقوق بیان کر دیے کہ جنگی قیدی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے حقوق بیان کر دیے۔ اسلام سے پہلے ان کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور پھر ان کو آزاد کرنا، آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کفارہ میں تحریر الرقبہ کا لفظ آتا ہے، غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ قیدی ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں، 3 صورتیں، یا آزاد کر لو، یا قید کر لو، یا پیسے دے کے ان کو چھوڑ لو۔ کہا کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد نہیں کی جاتی، اللہ کے دین کی مدد کی جاتی ہے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں کو کیا رکھے گا؟ ثابت قدم رکھے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ زمین پر تم گھومنے پھرنے جاتے ہو، سیر کرنے جاتے ہو تو دیکھا کرو، قبرستانوں کے پاس جب گزرو، ویران جگہوں کے پاس جب گزرو، آثار قدیمہ کے پاس جب گزرو تو دیکھا کرو کہ تم سے پہلے یہ لوگ کتنے قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اختیار میں تھے، لیکن آپ کو ان کا نام لینے والا نام اسی کا باقی رہا جو اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا رہا، نام اسی کا باقی رہا، نام انہی کا آپ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، مزارات اولیاء پہ اولیاء کرام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی یاد کی تھی، اللہ کو یاد کیا تھا، ان کا نام باقی رہا۔ اب ان کے نام پہ کوئی خرافات کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی کسی بھی قسم کی تائید نہیں کی جائے گی، اس کو سپورٹ نہیں کی جائے گی۔ اولیاء کرام کی تعلیمات ہے، ان کے مزارات پر جا کے دعا کی جاتی ہے، انہیں اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ باہر کوئی فقیر ہو تو ان کو لنگر کھلا دیا جاتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں دھمال ڈالنا، وہاں اچھلنا کودنا، وہاں تالے لگانا، وہاں جھولے رکھنا، وہاں دیے جلانا، یہ سب اس کی شرعی کوئی حیثیت ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تالے لگانے، ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دھاگے لگانے کا تصور آیا کہاں سے؟ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اوریجن ہوتا ہے، کہیں سے آیا ہوگا۔ ہوا یہ تھا، عرب کا ایک کلچر تھا، عرب کا ایک کیا تھا؟ کلچر تھا کہ بھئی وہ جو کسی بندے کو اگر بھولنے کی عادت ہوتی تھی نا تو وہ اپنے ہاتھ پہ یا انگلی پہ دھاگا باندھ لیتا تھا۔ کیا کر لیتا تھا؟ جیسے ہی وہ باہر آتا تھا، کبھی بعض اوقات گھر سے باہر نکلتا، دھاگا دیکھتا تو اس کو وہ بات یاد آ جاتی تھی۔ یہ عرب کا پرانا ایک کلچر تھا کہ دھاگا باندھتے تھے۔ کیوں باندھا جاتا تھا؟ اس وجہ سے کہ بھائی وہ اس کو کوئی بات بھولنے کی عادت ہے، جب دھاگا دیکھتا تو آج کا تو ریمائنڈر ہوتا ہے نا فون میں، اس ٹائم ریمائنڈر تو تھا نہیں کہ فون کی گھنٹی بجے گی کہ 4 بجے یہ لے آنا، 5 بجے یہ آ جانا، 5 تاریخ کو یہ کرنا، 6 تاریخ کو یہ کرنا۔ وہ ایک تصور وہاں سے ملتا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت تھی۔ بطور فیشن آپ دھاگے باندھتے ہیں تو جائز ہے، فیشن ہے، لیکن آپ کہیں کہ بھئی یہ دھاگا جو ہے بطور علاج روحانی کے باندھتے ہیں، دھاگے پہ دم کر کے دیا جاتا ہے گلے پر۔ تو ایک بچے نے کڑے پہنے ہوئے تھے، مرد پہ جو ہے سونا چاندی حرام ہے، سونا چاندی مرد پہ، یہ کڑے کیوں پہنے؟ شہباز قلندر کے مزار کے، شہباز قلندر نے وہاں پر وہ کڑوں کی دکان نہیں کھلی ہوئی کہ باہر کوئی کاروبار کر رہا ہوگا۔ شہباز قلندر کے مزار کے باہر کڑوں کی ایک دکان ہوگی جہاں کڑے کہیں اور سے بن کے آئے ہیں، لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کڑے بیچ رہے، یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ مزار کے باہر سے اگر سونے کا کڑا مل رہا ہو، مرد پہن لے کے مزار کے باہر سے ملا تو نہیں، وہ حرام ہی ہے۔ پیتل کا مل رہا ہو تب بھی حرام ہی ہے، پیتل کا، سونے کا، لوہے کا۔ تو مزار کی نسبت سے کوئی ناجائز کام جائز ہے، ناجائز کام جائز ہے۔ اگر اولیاء کرام کی برکات دینا چاہتے ہیں ان کے طریقے پہ چلیں، ان کو ایصال ثواب کریں، خوب ان کو ایصال ثواب کریں، خوب ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہی ایک طریقہ کس کا ہے؟ باہر جو فقراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلا دو، کیا کر لو؟
غریب میں کھانا کھلا تو کھانا کھلانا ویسے ہی حضور فرمایا کہ کھانا کھلانا کیا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ باقی جو خرافات ہوتے ہیں میلے کے نام پہ یا عرس کے نام پہ، یا وہ کوئی ان کا اولیاء کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولیاء کرام وہی بنتا ہے جو قرآن پہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتا ہے وہی ولی بنتا ہے۔ بغیر شریعت کی راہ پہ کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے میں نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ولی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ نماز حضور نے پڑھی اور ہر ولی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ ولی ہوں لیکن ذکر نہیں کر سکتا، وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں دو ولیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ولی اللہ اور ایک ولی شیطان۔ وہ ولی ہوگا لیکن کس والا؟ جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت پہ عمل نہیں کرتا، کہہ رہا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں، میں کیا ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ سچ کہہ رہا ہے، وہ پہنچ گیا ہے۔ کہا آپ کہہ رہے ہیں پہنچ گیا ہے؟ کہاں آپ پہنچ گیا ہے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے میں پہنچ گیا ہوں، صحیح کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، لیکن وہ ولی جو شریعت پہ نہ چلے، قرآن سے دور ہو، حضور کی سنت سے دور ہو، تو وہ ولی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں دوسرے ولی کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان کا۔ وہ کس کا پیرو ہوگا؟ شیطان کا پیرو ہوگا۔ یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ دلیل پر ہوں اللہ کی طرف سے، اور وہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو برائی کرتے ہیں؟ نہیں، اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے اور برابر۔ اللہ فرماتا ہے جنتی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے متقی لوگوں سے، اس میں نہریں بہیں گی، صاف ستھرے پانی کی بھی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، شربت کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی۔ مومنین کو تو یہ عطا کیا جائے گا، کفار جو ہوں گے تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو آنتوں کو کاٹتا ہوا جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے کہیں کہ اپنے تک ضم کی مغفرت کریں، مومنین کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ آخر کی اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اگر بمقصد نہ ہو تو۔ اگر دنیا کے بمقصد نہ ہو، زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مشن نہ ہو، اپنے جملہ معاملات کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مشن نہ ہو، رضائے الہی نہ ہو، اچھی نیت نہ ہو، تو یہ کھیل تماشا ہے۔ اگر تو ایمان لے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا دیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تم اللہ غنی ہے اور تم سارے کیا ہو؟ فقیر ہو۔ تم سارے کیا ہو؟ جو کنجوسی کرتا ہے تو کنجوسی اسی کے سر جاتی ہے، اور اگر تم یہ حرکت، اللہ فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے اور تمہاری مثل نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح کا مطلب فتح، کامیابی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ایک بشارت کا ذکر ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط طے ہوئی تو اس کے کچھ سالوں بعد مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان کثیر تعداد میں اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں پہ سکینہ نازل کیا تھا تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنایا تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس نبی کی عزت بھی کریں، اس کی توقیر بھی کریں، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بھی کریں۔ پھر بیت رضوان کی بات ہو رہی ہے، جب بھی عمرہ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے عمرہ کرنا نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درخت کے نیچے ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت لی تھی، جن کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ بعد میں صلح حدیبیہ ہو گئی، مسلمان واپسی چلے گئے۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کا دست قدرت ان سب کے ہاتھوں پر تھا، اس پر تھا، اس سب کے ہاتھوں پر تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے دیہاتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکے، تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ تمہیں جب دوبارہ جہاد کا اعلان کیا جائے گا تم بھی آ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنین سے مال غنیمت کا وعدہ کیا گیا ہے، جب وہ جہاد پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سب سے جو اونچا ٹائٹل ہے، سب سے جو اونچی جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے وہ مقام رضا ہے، مقام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ کیا بولا جاتا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کیا ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ رضامندی والا ہوتا ہے، پھر وہ گمراہی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب کی کیا کی؟ ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور میں ان کے دل کے حالوں کو جانتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پھر اس کے بعد اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ فرماتا ہے جو خواب دکھایا گیا تھا حضور کو کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، تو اس کے بعد حلق کروائیں گے یا بال کٹوائیں گے، تقصیر کروائیں گے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خواب سچا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پہ غالب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔
پھر حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، لڑائی کے معاملے میں بڑے بہادر ہیں، اللہ کے راہ میں جب لڑتے ہیں بڑے بہادری کا اظہار کرتے ہیں، اور آپس میں بڑے نرم دل ہے۔ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو وہ رکوع میں ہوتے ہیں، سجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، ان کے چہرے پر اس کے سجدوں کے آثار ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ عبادت کے آثار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے میں نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ حجرات کا مطلب ہوتا ہے کمرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو۔ اگر حضور کی آواز سے بلند اپنی آواز کی تمہارے اعمال سارے ختم، دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں آواز کو پست رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل کو میں تقوی کے لیے چن لیتا ہوں، مغفرت بھی کرتا ہوں، رزق اجر عظیم بھی عطا کرتا ہوں۔ جو حضور کے حجرے سے پہلے بعض دیہات کے لوگ آتے تھے، اونچی آواز میں آوازیں دیتے تھے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ آوازیں نہ دیتے، صبر کرتے، انتظار کرتے رہتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جب یہ آیتیں ہوتی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے کچھ بندے متعین کر دیے تھے۔ کوئی بھی نیا بندہ آتا تو اسے سکھایا جاتا کہ حضور کی بارگاہ میں آنا کس طرح ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، بات کس طرح کرنی ہے، آواز کس طرح رکھنی ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، پورے آداب سکھائے جاتے ہیں، پورے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ، فاسق بندہ خبر لے آئے تو فوراً یقین نہ کیا کرو بلکہ تحقیق کر لیا کرو، سنی سنائی بات پر نہ چلا کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، وہ اگر تمہاری باتوں پہ چلنے لگ جائیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا، کفر اور فسق سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو آپس میں اصلاح کرواؤ۔ کیا کراؤ؟ اس میں جو اگر کوئی نہیں سدھر رہا ہو، غلطی پر ہو تو پھر اس کو غلطی سے تم ہٹاؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مومن کا بھائی آپس میں اصلاح کا معاملہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی برے القابات سے اس کو نہ پکارو، چڑیں جس کو کہتے ہیں چڑ لگانا، برے لقب نہ دو ایک دوسرے کو۔ ایمان لانے کے بعد بڑا ہی برا نام ہے کسی مومن کو فاسق کہا جائے۔ کہا رہا ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ اس سے بچو، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے بارے میں فوراً بدگمانی کر لینا نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا، تمہارے درمیان قبائل اور خاندان بنایا گیا تاکہ آپس میں تعارف ہو۔ کیا ہو؟ فخر کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تم میں عزت والا وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور کردار والا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ بھئی حضور کے پاس کچھ لوگ آتے نئے مسلمان ہوئے، کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہا جا رہا ہے ان کو نہ کہو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم حضور پر آ کے احسان نہ جتاؤ، بلکہ تم نے ظاہری طور پر اطاعت کی، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے۔ تم نے اگر اسلام لایا تو حضور پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اسلام کے لیے چن لیا۔ سورۃ القاف ہے، سورۃ القاف سے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کی قسم، انہیں عجیب لگا جب ان کے پاس ان سے ڈرانے والا کوئی آیا، انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر وہی اعتراض کہ جب ہم مر جائیں گے کیسے زندہ ہوں گے، اس کے دلائل دیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو اس کی تخلیق ہے، اس کے جو نباتات یا پودوں کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ پھر کہہ رہے ہیں قوم سمود کے لوگوں نے انکار کیا، ان کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب آیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارا دل جو خیال کرتا ہے، جو خیال سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور تمہاری شعرک سے، سانس کی نالی سے بھی زیادہ میں تم سے قریب ہوں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہارے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلے، تمہارے پاس لکھنے والے کیا موجود ہیں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور قلب منیب کے ساتھ آیا، سچے دل کے ساتھ آیا، اسے کہا جائے گا کہ تو جنت میں کیا ہو جا، داخل ہو جا۔
اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے 6 مراحل میں کیا کیا، پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں آئی. یہاں تھکاوٹ کا لفظ کیوں آیا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب یہی واقعہ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے نا 6 دن میں پیدا کیا، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جینیسس کتاب الخروج کے اندر جب لکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ دا ہیون اینڈ دا ارتھ ان 6 days اینڈ ریسٹڈ ان دا 7 days، یہ لکھا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، جینیسس میں بھی، اور انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ جملہ لکھا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں سب کچھ بنایا، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، ریسٹ کیا. ریسٹ کون کرتا ہے؟ جو تھکا ہو، جو کیا ہو. اور تھکاوٹ کیا ہے؟ ایک قسم کا عیب ہے، کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کہتا ہے میں نے 6 دن میں بنایا ہے. باقی جو پہلے کتاب کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا، وما مسنا من لغوب، تھکاوٹ مجھے چھوئی نہیں، تھکاوٹ کا مجھ سے لینا دینا ہی ہے. یہ انسان کی بشری کمزوری ہوتی ہے، مخلوق ہے، اس میں تھکاوٹ آ جاتی ہے مسلسل کام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا، وما مسنا من لغوب. اللہ فرماتا ہے ہمیں کسی تھکاوٹ نے، کسی اکتاہٹ نے ہمیں چھوا نہیں. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں جو وہ کہہ رہے ہیں. پھر کیا کریں؟ اللہ کی حمد کریں صبح شام، رات میں، رات کا جب پہر گزرے اللہ کو یاد کریں. ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. آپ ان پہ جبر نہ کریں. فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، میرے قرآن کا تذکرہ کریں، نصیحت کریں اس بندے کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، چونکہ اس کا اگلا حصہ 27ویں سپارے میں بھی ہے، اگلا ایک رکوع، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الذاریات کو ہم دیکھیں گے. اس کی ابتدا بھی قسموں کے ساتھ ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلا جو 27واں سپارہ اور 28واں سپارہ کل ہم 2 سپارے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اور پرسوں پھر اگلے 2 سپارے 29واں اور 30واں 28ویں روزے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم اختتام کریں گے. اور خلاصہ تفسیر قرآن کا انشاءاللہ تعالیٰ اختتام ہوگا. رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.